بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک دفعہ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن آج موضوع کے متعلق ہے تو اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک تر ٹہنی اٹھائی، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ میں نے ٹہنی جو تر ٹہنی ہے اس کے دو حصے کیے ہیں اور ان قبر والوں پر، ان کی قبروں پر گاڑ دیے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ پاک ان ٹہنیوں کے ذکر کی برکت سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ان کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ اب آپ نے وجہ بتائی کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ پہلی وجہ بتائی پہلے بندے کی، فرمایا کہ لا یستتر من البول، کہ یہ زندگی میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا۔ دوسرے بندے کے بارے میں فرمایا، دوسرا قبر والا، کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا، تو یہ چغل خوری کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے حدیث مبارکہ سنی، اس میں ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم طہارت کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور دوسری یہ بات کہ ہم چغل خوری سے بچیں۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات آپ نے سنی، اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اور لوگوں کو بد ظن کرنے کے لیے اس کی بات کو اٹھایا اور آگے پہنچا دیا، لڑائی کروانے کے لیے، لوگوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے ایک بات کو اٹھایا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے پہنچا دیا، نقصان پہنچانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو زبان سے جو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بیٹا، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم چغل خوری کرتے ہیں، تو چغل خوری سے ہمیں بچنا ہوگا۔ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ بولیے، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ تو اتنا ناپسند فرمایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن پاک میں کفار کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، مشائم بنمیم، کہ چغل خوری کرنا یہ کافر کی صفت ہے، یہ کام وہ کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم بچیں اس گناہ سے، اس غلطی سے، اگر کہیں مبتلا ہیں توبہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یقیناً یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی لڑائیوں کا سبب بن جاتی ہے یہ بات، اور زبان کی آفات میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم اپنے پیارے رب العالمین سے عہد کریں، اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، آئندہ ہم اس غلطی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔